حاضرین اجلاس उनका हो जाने खोल के ना الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واولیاء امتہ علماء ملتہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منا وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین اجلاس، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو میں نے پیش کیا ہے اسی کے حوالے سے تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض کرنے کی کوشش کروں. سب سے پہلے تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا. درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہوں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اس مکی کی بارگاہ میں جس کے روضہ انور سے آج بھی آواز آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں میں کارواں کے لیے. سلیب و دار سہی دشتوں کو سار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے. سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہ جفا کفن بدوش اسیران زلف یار. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. کربلا کے منظرنامے کو شعراء اور ادبا نے اپنے اپنے طریقے سے قلم بند کیا ہے. تاریخ نگاروں سے اپنے طریقے سے قلم بند کیا ہے. مجھے یہ چند مصرے یاد آ رہے ہیں کہ آگ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے، آگ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں، یعنی دریا سے فقط پیاس اٹھا لائے ہیں. نہر کے جسم کو پہلے میں رکھو شوق سے تم، نہر کے جسم کو پہلے میں رکھو شوق سے تم، نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے. اور ہمارا عقیدہ 1400 برس کے بعد بھی ہر حسینی کا عقیدہ، اور یہ واضح رہے کہ جو حسینی ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی حسینی. قاتل حسین کی صحابیت کا اعلان کرنے والا نہ صرف یہ کہ حسینی نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان میں بھی شک کیا جانا چاہیے، مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے عقیدت یہ پکارتی ہے کہ حسین، لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے امام حسین کی شہادت ہوئی، لیکن یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن کیا کہتا ہے شہید کے بارے میں کہ لما تقولون ومن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہو، اور اللہ کے یہاں پر ان کو رزق ملتا. قرآن کے اس نظریے کے اعتبار سے آج بھی آواز آتی ہے کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں. اس کو بھی میں قرآن کی سورت سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں،
حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ اور قرآن کے ارشاد فرماتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے یہ کہنا شروع کیا اس وقت کہ آپ محمد ابتر ہو۔ عربی زبان کا لفظ ہے ابتر۔ ابتر اس انسان کو کہتے ہیں جس کی ذریت ختم ہو جائے، جس کی نسل نیست و نابود ہو جائے، جس کا نام لینے والا روئے زمین پر نہ رہے، جس کی اولاد کہنے والا روئے زمین پر نہ رہے، جس کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے جو ہی کفار نے یہ کہنا شروع کیا تو نبی کا طریقہ کیا تھا کہ نبی کبھی اپنے اوپر انگلی اٹھانے والوں کا جواب نہیں دیتے بلکہ وحی الہی کا انتظار کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہوتے اور یہ مدعا سناتے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی الگ الگ تفاسیر کی ہیں علماء اکرام نے۔ ایک تو کوثر کے معنی وہ کوثر کے جام کے ہیں، وہ ایسے کوثر کے ہیں کہ جس کا جام ہر جنتی کو پلایا جائے گا، اور وہ جنت کہ جس جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریم کو بنایا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اس لیے حوض کوثر بھی اسی کو ملے گا جو سردار پہ یقین کرتا ہوگا، صرف نانا پہ یقین کرتا ہو اور سردار پہ یقین نہ کرتا ہو تو رعایا میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نظریہ کیا دے رہا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، یعنی مت کھائیے، ہم نے مکان تبدیل کیا ہے آپ کے بیٹے کا، جس سرزمین پہ آپ کے صاحبزادے گئے وہاں کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حوض کوثر ہے، اور اس کا مالک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنایا۔ دوسرے مفسرین کرام یوں تفسیر کرتے ہیں کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے بھی ہوتے ہیں، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ازل سے لے کر اب تک جتنی بھی نیکیاں اور اچھائیاں اس دنیا میں ہوتی رہیں گی ان ساری اچھائیوں کا کریڈٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا۔ اس لیے تو برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے اس پیغمبر کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہا کہ آپ رب کا شکر ادا کریے اور نماز ادا پڑھیے، عبادت کیجیے۔ اور آخری آیت میں ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہو گیا، اس کی نسل مفقود ہو گئی، اس کی نسل کو ہم نے ختم کر دیا، نیست و نابود ہو گئی۔ آج دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین کا ہو، پاکستان کی سرزمین کا ہو، اسرائیل کی سرزمین کا ہو، امریکہ کی سرزمین کا ہو، ISIS اور داعش جیسے دہشت گرد ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کہلانے کے لیے تیار نہیں۔ یزید کی حرکتوں کو فالو کرنے والوں بھی یزید کی اولاد کہلانے کے لیے تیار نہیں۔ اور جس خاندان کو اور دنیا یہ جانتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نارینہ اولادیں ہوئی، تینوں بیٹوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، کوئی شیخ فارغی کے عالم میں، کوئی بچپن کے عالم میں اس روئے زمین سے چلا گیا، اور پھر جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، وہ بھی جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں تو ایک عاملے بیمار کے سوا کوئی نرینا زندہ نہیں بچتا ہے، لیکن روئے تم زمین پر جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پائے جا رہے ہیں، وہاں آل حسین پائے جا رہے ہیں، وہاں اولاد فاطمہ پائی جا رہی ہے، وہاں اولاد علی پائی جا رہی ہے، وہاں اہل بیت کی نسل پائی جا رہی ہے، وہاں میرے نبی کی نسل موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ یزید کی جنگ نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ابو جہل کے ظلم نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ابو لہب کی سختی نے نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ کیا ہے تو قرآن نے کیا ہے اور یہ رب کائنات نے کیا۔ اور ہم جس معزز ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا کیا عقیدہ ہے، اس ملک کے صوفیاء اکرام کا کیا عقیدہ ہے؟ آئیے ذرا حسین کی شخصیت کو سمجھنا۔ تو جو بھی خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند مانتا ہو، امام حسین کو ہندوستان کی سرزمین میں سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز سے زیادہ اوتھینٹک نظریہ نہ کسی عالم کا ہو سکتا ہے، نہ ولی کا، نہ کسی صوفی کا ہو سکتا ہے، نہ کسی قاضی کا، نہ کسی بادشاہ کا ہو سکتا ہے، نہ کسی فقیر کا۔ خواجہ غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔
شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جی ہست حسین، جی بڑا ہست حسین، سردار ندا دست دست علی، مکہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ 1400 برس کے بعد دور و دراز سرزمین پر بیٹھنے کے بعد امام حسین کا ذکر کر کے کچھ آنسو بہا لینے سے مقصد حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کیریکٹر کو بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے جو کیریکٹر کبھی ابو جہل کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی ابو لہب کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی یزید لعین کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی ابن زیاد کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی ابن حارث کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی مروان کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی شمر کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ جتنے کیریکٹر ہیں جب تک انہیں واضح نہیں کیا جا سکتا اسلام کی تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا، اہل بیت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو نبی کی زبان سے سمجھنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں جب ارشاد فرمایا تھا کہ آج کتاب مکمل ہو گئی ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا، تو اس وقت کچھ ضرورتیں، کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کے کاندھوں پہ رکھی تھی۔ جہاں یہ اعلان نبوت ہوا تھا کہ فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ، کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دو عظیم نعمتیں اپنی امت کو دی تھی۔ ایک نعمت کا نام قرآن عظیم ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اس شان کے ساتھ نزول ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کسی قوم کے سپرد نہیں ہے بلکہ روز اول سے لے کر انسانی قلوب پر لکھنے کا کام کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے خطبے میں پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کیونکہ آخری نبی خاتم النبیین، ایک دن آپ کو ظاہری حیات میں اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا، اور انسانیت کی سرشت ہے کہ انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک قانون چاہیے ہوتا ہے اور ایک اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی حاکم چاہیے ہوتا ہے، کوئی قاضی کی ضرورت ہوتی، کسی عالم کی ضرورت ہوتی۔ آپ نے کتاب کی صورت میں ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا قرآن دیا، کہا ایک قرآن آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور دوسری کون سی چیز دی؟ کس مجمع میں اعلان کر رہے ہیں جہاں ہزاروں ایسے صحابہ کرام موجود ہیں کہ نبی اگر وضو فرماتے ہو تو میرے نبی کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دیں، ایسے آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والے صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن نبی ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ ایک قرآن دے رہا ہوں اور دوسرے اہل بیت دے رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، دین کی مکمل سمجھ حاصل ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں اور دوسرے صحابی دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں دوسرے تابعی دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں دوسرے شہداء بدر دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں دوسرے شہداء خندق و احد دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں دوسرے تبع تابعی ائمہ مجتہدین یا علماء اولیاء کرام دے رہا ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن دے رہا ہوں اور اہل بیت دے رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یزید لعین جیسا انسان ملوکیت قائم کر کے شریعت میں تغیر شامل کرنے کی کوشش کرے گا تو حسین شریعت کی پاسداری کے لیے کربلا میں سر کٹا دے گا اور اسلام کو بچا دے گا۔ اپنے مطالعے کی روشنی میں حسین
حسین کو پہچاننے کی کوشش کریں تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے محدود علم کے ذریعے حسین پر کوئی نظریہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہوگی جو شخصیت اگر حالت نماز میں پشت نبوت پر آ جائے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت سجدہ میں وحی لے کر نازل ہو اور عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول، امام حسین پشت نبوت پر ہے، سجدے کو لمبا کر دیجئے جب تک امام حسین پشت نہ اتر جائے۔ تو کیا جب میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا ہوگا؟ کیا جب میرے نبی کے پاس جبریل امین وحی لے کر آئے ہوں گے تو حسین کو نوازے کا خیال نہ آیا ہوگا کہ نوازا پشت پر ہے؟ ایک آج کا نمازی ہے 2 رکعت کا جو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز تو وہ نماز ہے کہ اگر نبی کی نماز میں نوازے کا خیال آ جائے اور سجدے کو لمبا کر دیا جائے تو نماز معراج بن جائے۔ یعنی وہ نوازے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر سوار ہو کے چلتے ہو تو صحابہ یہ کہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اچھا۔ آج بھی پوری دنیا اس بات کے لیے احتجاج کر رہی ہے کہ عورت کو اس کا جائز حق دے دیا جائے۔ ایک نقطہ یہاں سے میری گفتگو میں، پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی لڑائی لڑنے والوں، اگر عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اس لیے کہ بیٹی کا حق یہ ہے کہ اگر بیٹی کا والد نبی خاتم النبیین ہے اور اس سے ملاقات کے لیے آ جائے تو حضرت فاطمہ کے استقبال میں نبی کھڑے ہو جائے اور چادر نبوت بچھا دیں۔ اس بیٹی کے بطن سے حسنین کریمین نکلتے اور وہ داماد کہ جس داماد کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ گھر ممتاز صاحب کا ہے، اگر اس گھر کے دروازے پر ممتاز صاحب کا اختیار نہ ہو تو کوئی انسان جب تک دروازے کی اجازت نہیں ہوگی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر کے دروازے پر بھی اختیار ضروری ہے، اس لیے نبی علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر نبی کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دروازے کے ذریعے سے جاؤ، چور دروازے سے جاؤ گے تو چور کہلاؤ گے، محمد رسائی حاصل جو مہمان ہوتا جو نیک ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا ہے اور جو چور ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں نفر لگاتا ہے۔ اس لیے جو علی کے بغیر نبی کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے علم تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دروازے کو چھوڑنے کے بعد کیسے جا سکیں گے؟ جس طرح ماں کو جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، دونوں کا راضی رکھنا ضروری۔ اس لیے میرے نبی نے پیغام کیا دیا؟ میرے نبی نے بیٹے اور بیٹی کی تفریق نہیں کی۔ جس طریقے سے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کی حیثیت سے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو رفاقت کی اور دنیا کو ایک میسج دیا، جب دنیا میں بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس وقت 2 شوہروں سے بیوہ اپنے سے 15 سال بڑی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کو اور اپنے سے بڑی عورتوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ بیوہ کو گلے لگاؤ۔ اسی نبی نے بیٹی کی صورت میں حضرت فاطمہ کی تعظیم کرنے کے بعد اور حضرت فاطمہ کی اولاد کو نماز کے حالت میں بھی سجدہ لمبا کر کے اپنی پشت پہ بٹھانے کے بعد یہ میسج دیا کہ
کہ نوازوں سے کس طرح محبت کرنا چاہیے. اور جس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو دنیا کا کوئی مفسر اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ اگر نبی یہ ارشاد فرماتے کیا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، تو یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کیونکہ فاطمہ نبی سے ہیں اور حسن و حسین حضرت فاطمہ سے ہیں، لیکن نبی کس طرح حضرت حسن و حسین سے ہیں. اس تاریخ کے بعد کو امام حسین نے مکمل 10 محرم کو شہادت حاصل کرنے کے بعد، اسلام کو پکانے کے بعد، اسلام کو دائمی پیغام دینے کے بعد کیا تھا، تاکہ دنیا جان لے کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا 60 برس پہلے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، دنیا یہ تو جانتی تھی کہ حسین نبی سے ہیں، لیکن تاریخ کربلا نے مکمل کر دیا کہ نبی حسین سے ہیں. یعنی اب حسین کے بعد جہاں جہاں اسلام جائے گا، اسلام کربلا کے ذریعے جانا جائے گا، حسین کی شہادت کے ذریعے جانا جائے گا، نوجوان علی اکبر کی شہادت کے ذریعے جانا جائے گا، قاسم کی جوانی کے ذریعے جانا جائے گا، علی حضرت عباس کی شہادت کے ذریعے جانا جائے گا، معصوم علی اصغر کی شہادت کے ذریعے جانا جائے گا. اس لیے پوری دنیا کو یہ میسج دیا تاکہ یہ نبی کا قول صادق ہو جائے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. تاریخ کربلا ایک پوری تاریخ اسلام نے سابق کیا. مظالم جس دن سے فاران کی چوٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا تھا، یہاں ہم آہنگی دیکھیے نانا اور نواسے کی، استدلال کرنے کا طریقہ دیکھیے نانا اور نواسے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں جب وحی سے سرفراز کیے جاتے تو فاران کی بلند چوٹی پہ کھڑے ہوتے اور تمام اپنے قبیلے کے کفار قریش کو آواز دیتے اور سب سے پہلے ان سے اپنے کیریکٹر کی ضمانت لیتے. ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو سب نے زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم نے کبھی ہمیں نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کے پاس کفار اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے، انہی نے صادق و امین کا خطاب دیا تھا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آپ سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ تو تمام نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ یقیناً ہم یقین کریں گے، اگر ہم جھٹلائیں گے تو صبح صادق کو کیا منہ دکھا پائیں گے. تو اللہ کے رسول نے ان سے وحی کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا تو تمہیں آخرت کے خطرے سے نجات دلانا چاہتا ہوں. تو یہی ابو لہب اس سرزمین سے یہ کہتا ہوا بھاگا تھا. حضور کا چچا تھا رشتے میں، دنیا میں چچا نہ جانے بھتیجوں کو کیا کہہ دیا کرتے ہیں. ابو لہب یہ کہتا ہوا بھاگا تھا کہ بدار ابو محمد محمدہ، اے محمد تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ چنانچہ جو ہی ابو لہب یہ کہتا ہوا بھاگا، قرآن میں آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ محمد کو رشتوں سے نہ پکارا جائے. چنانچہ کچھ لوگ ایمان لائے، بیشتر لوگوں نے اس کو جھٹلایا. میسج کیا لینا کہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے ان جھٹلانے والوں سے بھی اپنے کیریکٹر کی ضمانت لی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ ایماندار ہیں. ان کا نواسا جب تکمیل دین کے لیے کربلا کے میدان میں اترتا ہے تو جانے کے بعد اتمام حجت کرتا ہے. عمر سعد کی فوجوں سے پوچھتا ہے، ابن زیاد سے پوچھتا ہے، ابن حارث سے پوچھتا ہے، شمر لعیز سے پوچھتا ہے کہ تم نے تو دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہو ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے. تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لب و رخسار کو نبی نے بوسے دیے ہیں. تم نے دیکھا ہے کہ نبی ہم سے کتنی بے غرض محبت کیا کرتے تھے. کیا تم نے ہمیں کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے ہمیں اسلام کی پاسداری سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی ہمیں خلاف شریعت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے کہا تھا نہیں، لیکن مطالبہ یہ تھا کہ یزید پلید مضبوط کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے تو
ورنہ آپ کا سر قلم کرنا ہوگا، اس لیے کہ یزید یہ گھبرا رہا تھا کہ بد کرداری بہت زمانے تک نہیں ٹک سکتی، ظلم بہت زمانے تک نہیں ٹک سکتا، ایک شرابی کی قیادت مسلمان بہت دن تک ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ملوکیت کا قیام ڈکٹیٹرشپ بہت زمانے تک نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اسلام کے مزاج میں جمہوریت ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کا ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جمہوریت کا فاؤنڈیشن اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 3 پوائنٹ کا پروگرام بنانے کے بعد تمام یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین کو سب کو ساتھ لے کر ایک کانسٹیٹیوشن مرتب کیا تھا کہ کوئی کسی کے مذہب کو برا نہیں کہے گا، کوئی کسی کی عبادت گاہ پر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دفاع میں لے کر سب متحد ہو کر لڑیں گے۔ آج دنیا کامن منیمم پروگرام بناتی ہے حکومتیں بنانے کے لیے، ڈیموکریسی کا قانون اور کامن منیمم پروگرام اسلام کی تاریخ میں پیغمبر اسلام نے مدینے میں سب سے پہلی حکومت قائم کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد یزید یہ جانتا تھا کہ میری خلافت بہت زمانے تک نہیں چل سکتی، میری شہنشاہیت بہت زمانے تک نہیں چل سکتی، اور حسین ابن علی جس کا نام ہے اگر ان کی طرف عوام کا رخ ہو گیا تو میرا تختہ پلٹ ہو جائے گا، اور حسین کسی بھی قیمت سر تو دے سکتے ہیں لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ کیا آسانی تھی کہ امام حسین اپنا ہاتھ دے کر کہیں کے حکمراں بن جاتے، کسی صوبے کے گورنر بن جاتے، کہیں کے وزیر بن جاتے۔ اگر آج کا ضمیر فروش کوئی یزید پلید کو صحابی کہنے والا وہابی ہوتا تو شاید وہ اس پر غور کر لیتا کہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا جائے۔ یہ آسان تھا۔ میں اپنے امام سے پوچھتا ہوں کہ امام چند نفوس کو ساتھ لے کر اپنے پورے خاندان کو قتل گاہ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بچی سغرا کو مکے میں مدینے میں چھوڑ کر بیماری کی حالت میں قربان گاہ انقلاب پر یہ کتنا مشکل تھا کہ علی اکبر کی طبیعت جوانی کو قربان کر دیا جائے، قاسم کی جوانی کو قربان کر دیا جائے، علی اصغر کی جوانی کو قربان کر دیا جائے، اصغر کی معصومیت کو قربان کر دیا جائے، ان کو قربان کر دیا جائے، اپنے 72 ساتھیوں کو قربان کر دیا جائے۔ تو امام حسین ہمیں جواب دیں گے کہ سنو، آپ جو سوال کر رہے ہو کہ آپ کی نظر میں آسان ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دے دیا جائے، لیکن اگر امام حسین ہاتھ دے دیتا تو رہتی دنیا تک شریعت طبیعت کی غلام ہو جاتی، شریعت میں طبیعت شامل ہو جاتی، نہ قرآن محفوظ رہ سکتا تھا، نہ حدیث محفوظ رہ سکتی تھی، نہ اسلام محفوظ رہ سکتا تھا، نہ شریعت محفوظ رہ سکتی تھی، بلکہ شراب عام کر دی جاتی، عیاشی عام کر دی جاتی، قتل عام کر دیے جاتے، برائیاں عام کر دی جاتی، زنا عام کر دیے جاتے۔ ان ساری حدود سے روکنے کے لیے، اپنے کیریکٹر کی گواہی لینے کے لیے امام اس میدان میں اترتے ہیں۔ کیسے کیسے ہیلے اور بہانے امام کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ کوفے والے کس طرح سے خط لکھنے کے بعد میرے امام حسین کو دعوت دیتے ہیں۔ امام حسین کو چند صحابہ کرام روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے، آپ یقین مت کیجئے، مت جائیے، خانوادے کے ساتھ مت جائیے۔ لیکن امام حسین جب وعدہ کر لیتے ہیں تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ المومن یوفی وفاؤہ، مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کی تکمیل کرے۔ وہ شہادت تھی، اسلام کو ابدی معراج ہونے والی تھی، اس لیے یہ فیصلہ تھا جس کی طرف اشارہ نبی نے فرما دیا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جان کا ارشاد تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ خانہ کعبہ میں قتل و خون ہوں گے، میں اس جگہ پر لعنت ہے کہ کون لوگ ہوں گے وہ جو اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ امام حسین کو بار بار یہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوجیں میری بیعت کے لیے مکے پہ حملہ کر دیں اور خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کر دیں۔ اس لیے مجھے سر کٹا لینا منظور ہے، خاندان کو قربان کر دینا منظور ہے، لیکن خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو یہ منظور نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا تقدس
तकद्दुस पामाल हो, ये मंजूर नहीं है। अपने एक मुख्तसर से ज़्यादा सफर के साथ हुसैन अपने 72 साथियों के साथ हिजरत करते हैं कूफे की जानिब, और जब जाते हैं रास्ते में उन्हें तलाश करता हुआ उनका लश्कर मिल जाता है। जो चीजें उनके साथ गुजरती हैं, आप अहले इल्म हज़रात हैं, बारहा आप सुनते रहते हैं। इमाम हज़रत मुस्लिम की शहादत किस तरीके से होती है, इससे भी आप हज़रात वाकिफ हैं। उनके मासूमों को किस तरीके से शहीद किया जाता है, तारीख में जगह जगह आप हज़रात इस बात को सुनते रहते हैं। लेकिन जो असल मुद्दा करबला है, जो तारीख करबला है, जब वो दिन आता है, आशूरे का वो दिन आता है, तो 9 की शाम को जिस वक्त इमाम हुसैन ने ये तजवीज रखी थी, जब इमाम हुसैन के पास 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया था, 1 हफ्ते से इमाम हुसैन के खानवाले ने खाना नहीं खाया था, जो लोग 1-1 हफ्ता 10-10 दिन के भूखे और 3 दिन के प्यासे थे, 9 की शाम को ये तजवीज रखते हैं कि अच्छा अगर जंग करना ही है तो कल सुबह नमूदार होने के बाद जंग कर ली जाए। आज रात हम और इबादत कर सके अपने रब की, वो इमाम इबादत करता है। उन्होंने इसलिए शर्त मंजूर नहीं की थी कि वो ये जानते थे कि हमें कामयाबी मिलने वाली है, बल्कि इमाम हुसैन की शुजाअत के खौफ से उन्होंने इस शर्त को मंजूर किया था कि 3 दिन के 2 दिन के प्यासे हैं, 1 दिन और भूखे प्यासे रहेंगे तो आधे निढाल हो जाएंगे भूख और प्यास की वजह से, और फिर हमारे लश्कर जरार की काफिला लड़ सकेंगे। चुनांचे जब अगला दिन आता है, ये के बात की करे, जब मुजाहिदीन करबला के मैदान में उतरते हैं तो जो भी मुजाहिद उतरता है 10-20 लोगों को तलाश करता हुआ जामे शहादत नोश करता है। जरा उस कलेजे को देखिए, तारीख में कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता जिसने इतने ज्यादा जनाजों को, इतने ज्यादा शहीदों के लाशों को उठाया हो, उनकी नमाज पढ़ने के बाद उनको दफनाया हो। ये कैरेक्टर सिर्फ मेरे हुसैन का है कि इमाम हुसैन अपने एक साथी के लाशे को लाते हैं और लाने के बाद उसकी तस्लीम का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इधर खैमे के आलम को देखिए, एक तरफ ज़ैनब है, एक तरफ उम्मे कुलसूम है, एक तरफ सकीना है, एक तरफ शहरबानो है, सारी खवातीन हैं, आबिदे बीमार हैं, और एक मासूम 13 साल के अली असगर हैं। आप ये देखिए 18 साल के अली अकबर और कासिम जैसी जवानियां भी मौजूद हैं, हजरत अब्बास जैसा बहादुर भी मौजूद है। जब ये बात की गए, भी जमात के अंदर आए, भी जंग करते हुए शहीद हो जाते हैं। इन सारे लोगों की शहादत के बाद जिस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील की बेटी अलतश की आवाज़ें बुलंद करती है तो हजरत अब्बास की गैरत से बर्दाश्त नहीं होता। हजरत अब्बास ने कहा कि ये भतीजी जिसके बाप शहीद हो चुके हैं, जिसका हमारे अलावा कोई नहीं है, अरे इसके पानी के लिए कोशिश कर लेता हूँ। नहर फुरात की तरफ मशकीला लेकर जाते हैं जहाँ पानी का जिक्र आता है। तो एक वाक़े को हमें समझ लेना चाहिए कि जब इमाम हुसैन का अदना से अदना तर गुलाम सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान का राजा, हमारा ख्वाजा करीम नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठने के बाद आना सागर को बादशाह के मुकाबले में हुक्म देकर एक कासे के अंदर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो मेरा हुसैन अगर चाहता तो कौसर और तस्लीम की बारिशें हो जाती। अगर हुसैन चाहते तो नहर फुरात आपके कदमों में चली आती। अगर हुसैन चाहते तो उनके जिनजते करीम की एड़ियों से आबे ज़मज़म का चश्मा नमूदार हुआ था, आबे ज़मज़म का चश्मा नमूदार हो जाता। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए मन्ना और सलवा उतर सकता है तो सरदारे जन्नत के हुक्म पर हौज़े कौसर वहां पर मौजूद हो जाता। लेकिन इम्तिहान की घड़ी थी। हुसैन दर्ज क्या देना चाहते थे कि जुल्म के आगे कभी सर न झुके, और पैगाम करबला क्या है कि प्यास की शिद्दत से कभी हमें अपने रास्ते से नहीं रोक सकती, भूख की शिद्दत हमारी पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकती, हमें अपने फरीज़े से नहीं रोक सकती। चुनांचे जब हजरत अब्बास पानी लेने के लिए जाते हैं उनका ताक़ुब किया जाता है, उनका एक बाजू जख्मी होता है, दूसरे बाजू में मशकीरों को पकड़ते हैं। फिर दुश्मन जब ताक़ुब करते हैं तो आप दुश्मनों को चीरते और काटते हुए, शमशीर हैदरी चलाते हुए दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और मौत के घाट उतारते हुए आपका दाना बाजू भी शहीद होता है, अपने दांतों से मशकीरे को छाप देते हैं। लेकिन जालिमों ने
उधर अमर साल ऐलान कर रहा था, इतने ज़ियाद और शिमर ऐलान कर रहे थे कि मस्जिद में इतने छेद कर दो, अगर ये पानी खेमे तक पहुंच गया तो फिर इस फौज का मुकाबला नहीं कर दिया जा सकता। अगर इस फौज ने पानी पी लिया, मस्जिद में इतने छेद किए जाते हैं और हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है। ऐलान होता है कि आओ हुसैन और अपने भाई के जनाजे को उठा कर ले जाओ। जो हजरत अब्बास भी आ जाते हैं। मोहम्मद 10 साल के बच्चे मैदान में उतरते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आज भी 10 साल का बच्चा अगर उसके हाथ में गन लेकर एक लश्कर जर्रार की तरफ छोड़ दिया जाए तो वो कोई डायरेक्शन मुतय्यन नहीं कर सकता, तलवार नहीं चला सकता। लेकिन मोहम्मद की बहादुरी को देखिए कि जब वो दुश्मन के लश्कर में उतरते हैं, ज़ैनब कहती हैं कि भाईजान मुझे इजाजत दीजिए, मेरे मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं होता। ये मैदान जंग में दूल्हा बनना चाहते हैं, ये जन्नत में अपने नाना जान के सामने सुरखरू होना चाहते हैं कि मोहम्मद का कुर्बान क्यों नहीं हो गए थे। तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही एक वाकया ग़ज़वे तबूक के मौके पे जब नबी जिहाद के लिए जा रहे थे तो मक्के की गली में एक खातून अपने 6 महीने के बच्चे को कलेजे से लगाकर मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुई थी और उसने कहा था कि पैगंबर इस बच्चे को कबूल कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा तलवार नहीं उठा सकता, मैं जानती हूँ कि ये बच्चा जंग नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐलान हुआ था कि लोगों मालो गनीमत पेश कर दो इस्लाम के रास्ते में, नौजवानों को मैदान जिहाद का दूल्हा बना दो, तो मेरे खानदान में कोई नौजवान नहीं था, इसलिए कि मेरा भाई शोहर सब शहीद हो चुके थे, मेरे पास कोई असासा भी नहीं था। तो मैं ये जानती हूँ कि ये 6 महीने का बच्चा माँ के सीने से चिपट जाने की आदत है, ये आपके सीने से चिपट जाएगा ताकि जालिम का कोई तीर आपकी तरफ आए तो कि बच्चा ढाल बन जाएगा। वही मिसाल हजरत ज़ैनब पेश कर रही हैं और इमाम हुसैन से इंसिस्ट करने के बाद मोहम्मद को दूल्हा बनाकर उन्हें तैयार करके छोटी छोटी तलवारें देकर मैदान में पहुंचती हैं और मोहम्मद जाकर ये ऐलान नहीं करते कि हम सकीना के बेटे हैं, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि हम गुलाम हुसैन हैं। आओ यजीदियों, अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो। और यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं और दर्जनों यजीदी फौज को शहीद कर देते हैं और आखिर में जामे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। चुनांचे जामे शहादत से सरफराज होकर उनके भी लाशें मेरे इमाम लाते हैं और लाने के बाद उनके लाशों को दफनाते हैं। अब इमाम कासिम मैदान में जाते हैं, उनका भी हश्र यही हुआ, हजरत अली अकबर का हश्र भी यही हुआ। लेकिन सबसे दिलदोज़ वाक़या ये है कि आज दुनिया की तारीख जिस पर हमेशा शर्मिंदा रहेगी, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला यजीदी हमेशा शर्मिंदा रहेगा और यजीद भी हमेशा उसकी सजा भुगतेगा कि अभी सीरिया का एक बच्चा जब समंदर के किनारे पाया गया तो पूरी दुनिया के सोशल जस्टिस के माहौल में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मंजर आम पर आ गई और उन्होंने अपने दरवाजे वहां के लोगों के लिए खोल दिए, इसलिए कि उस बच्चे की तस्वीर इतनी मासूम थी, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि हर इंसान को उस पर अपना बच्चा नजर आ रहा था। और ये तस्वीर तो आपने देखी है, इस तस्वीर को भाले से नहीं मारा गया, इस तस्वीर के हलक में तीर नहीं उतारा गया, ये तस्वीर को भूखा प्यासा नहीं मारा गया, बल्कि आसिल बचपन अगर देखना है तो अली असगर का वो मासूम बचपन देखो कि जब उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब के इंसिस्ट करने के बाद कि जाइए दुश्मन की फौज में भी जो लोग हैं वो भी किसी के बाप हैं, उनके भी बच्चे होंगे, हो सकता है कि उन्हें बच्चे पर रहम आ जाए। हुसैन हम अपनी भूख के लिए कोई मुतालबा नहीं करते, हुसैन हम अपनी प्यास के लिए कोई मुतालबा नहीं करते, हुसैन हम अपनी जान की अमान नहीं मांगते यजीदियों से। लेकिन आज हुसैन खैमे में खवातीन कहती हैं कि हुसैन जाइए और इस बच्चे को जो 3 दिन से प्यासा है, निढाल हो चुका है, चेहरा उतर चुका है, जबान सूख चुकी है, जबान पर कांटे जम गए हैं, जबान बाहर आ गई है, जाइए और इन्हें इनके बच्चों का वास्ता देके इस बच्चे के लिए चंद कतरे पानी मांग लीजिए और उसके बाद अपने जामे शहादत को नोश कर लीजिए। उसके बाद
मैदान में कूद पड़िए। इमाम हुसैन को ये यकीन था कि अगरचे ये बात पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने खैमे के अंदर जो खवातीन थी उनकी बात को नहीं टाला। उम्मे कलसूम की बात कैसे टाली जा सकती थी, हजरत ज़ैनब की बात कैसे टाली जा सकती थी, हजरत शहरबानों की बात कैसे टाली जा सकती थी। मासूम अली असगर को अपने कलेजे से लगाकर मेरा इमाम करबला में उतरता है और उतरने के बाद ये ऐलान करता है कि अरे ये बच्चा जो प्यास से जिसकी जबान बाहर आ रही है, हम अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए यजीदियों के लश्कर से आवाज आ रही थी कि अरे हुसैन कोई मशकीदा लेकर आए हैं, उसे छल्ली कर दो। यजीदियों के लश्कर से अली असगर पर इतने तीर बरसते हैं कि अली असगर के हल्कों को चीरता हुआ मेरे इमाम के बाजू में तीर पैबस्त हो जाता है और अली असगर जामे शहादत नोश करते हैं। अली असगर को लेकर इमाम हुसैन खैमे में आते हैं। उस बात पर, उस इमाम पर क्या गुजरी होगी जिसकी आंखों के सामने से जवान अली अकबर कुर्बान हो जाए, कासिम जवान कुर्बान हो जाए, भाई अब्बास कुर्बान हो जाए, 72 साथी कुर्बान हो जाए और 1.5 साल का मासूम अली असगर कुर्बान हो जाए। और उनको दफनाने के बाद मेरा इमाम जब मैदान में उतरता है शमशीर हैदरी लेकर, तो पूरे लश्कर को चीरता हुआ जिंदा ऐलान कर रहा था पीछे से। और जब उसने देखा कि पूरी फौज में घुसने के बाद जिधर शमशीर हैदरी चमकती थी, इस तलवार के बारे में सोलह अरब कहते थे कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी अली के अलावा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। आज जब हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार चमकी है तो दुश्मन के लश्कर जर्रार को चीरती हुई काफी लोगों को, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारती हुई उनको तस्बा होने पर मजबूर कर देती है। उनका कायद इनाम की रकम बढ़ाता जाता है। बल्कि कबीले से एक इंसान ने कहा कि अगर तुम बुज़दिल न होते तो पिछली सफ में क्यों खड़े हो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ के फातिमा के शेर का मुकाबला करो। फातिमा के शेर के मुकाबले की कोई इंडिविजुअल हिम्मत नहीं कर सकता था। पूरे लश्कर ने मिलकर हमला किया और मेरे इमाम के सर को जुदा किया और फिर मेरे इमाम के सर को जब तेजी से उठाया तो हजरत सकीना देख रही थी। क्या जंग का मंजर था कि जब हजरत अली मैदान में निकला करते थे तो इमाम हसन रकाब थामा करते थे उनको रुखसत करने के लिए। जब इमाम हसन मैदान में निकलते थे तो इमाम हुसैन रकाब थामा करते थे। लेकिन जिस दिन मेरा इमाम मैदान में निकला था तो घोड़े की रकाब थामने के लिए और खानदान में कोई मर्द नहीं था तो हजरत सकीना ने रकाब थामी थी और अपने बाबा को रुखसत किया था। और फिर उसके बाद मेरे इमाम के लाशे को घोड़ों की टापों से रौंद दिया जाता है, तो मजालिम किए जाते हैं। उन कनीज़ा में जन्नत के साथ क्या रोल किया जाता है, चाहे हजरत फातिमा हो, चाहे हजरत ज़ैनब हो, चाहे उम्मे कलसूम हो, चाहे शहरबानो हो, चाहे आपके बीमार हो, चाहे दूसरे उनके काफिले में जितनी भी खवातीन थी उनको बेरिदा गलियों में घुमाया गया ताकि तारीख यजीदियत के इस नंगे नाच को देख ले, ताकि तारीख ये देख ले कि ये भी कलमा पढ़ने वाले हैं जो कलमा पढ़ने वालों को शहीद कर रहे हैं। फर्क ये है आज भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं जो कोई यजीद को सहाबी कहता है, कोई सऊदी को अपना आका मानता है। डिक्टेटरशिप की इजाजत नहीं है इस्लाम में। इस्लाम खिलाफत से फैला है, इस्लाम शहादत से फैला है। इसलिए मुल्कियत के खात्मे के लिए हुसैन लड़े थे। आज जितनी जगह भी डिक्टेटरशिप कायम है, जितने भी लोग यजीद को सहाबी मानते हैं वही बेशतर मुस्लिम ममालिक में हुकूमत कर रहे हैं। उन्हीं का ताल्लुक, दाइश का ताल्लुक उसी अकीदे से है, ISIS का ताल्लुक उसी अकीदे से है, तालिबान का ताल्लुक उसी अकीदे से है। ये मस्जिदों में बम फोड़ने वाले लोग, ये लोगों पर नंगा नाच करने वाले लोग, ये मज़ारात को नेस्तो नाबूद करने वाले लोग, ये जन्नतुल बकीन की इमारतों को शहीद करने वाले लोग, ये करबला को नुकसान पहुंचाने लोग, ये बगदाद में तबाही मचाने वाले लोग, ये सीरिया और यमन को ताराज करने वाले लोग, ये कौन हैं?
ان کا تعلق ابو جہل اور ابو لہب سے ہے، ان کا تعلق یزید سے ہے، ان کا تعلق یزیدیت سے ہے، اس لیے کہ یزید نے بھی بچے کو پانی نہ دے کر اس کے حلقوم کو ٹھنڈی کیا تھا، اور یہ بھی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، انسانیت پر بم برسا رہے ہیں، پوری دنیا کی تباہی کے لیے سامان فراہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے شکل مسلمانوں جیسی بنا رکھی ہے۔ اس لیے آج ان کے خلاف متحد ہونا ضروری ہے، اور اتحاد کے لیے ایک بنیادی پہلو ہے، جو نبی کا ہے وہ حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہ نبی کا ہے، جو نبی کا بتاتا ہے لیکن حسین کا نہیں بتاتا وہ نبی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کا فرمان یہ ہے چار حسین منا وانا میرا حسین، اور ہندوستانیت کی پہچان بھی یہ ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جی ہست حسین، جی فلا ہست حسین، سردار ندا دست در دست عزیز، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔